السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب تعلق قائم ہو گیا. کل کے لیے میں معذرت پیش کرتا ہوں. کل اس لیے درس نہیں ہو سکا تھا کہ ہمارا جو ڈسٹنٹینا پیغام بھیجتا ہے اس نے وہ آدھے رستے میں آ کے اٹک گیا تھا. وہ وین سے باہر نکلتے تو کافی لمبا کام تھا. پھر یہ سارے اس کو پہلے خود کوشش کرتے رہے، پھر ساتھ لے گئے اور فیکٹری میں جہاں سے یہ وین بنی تھی وہاں رات کے 10 بجے فارغ ہوئے ہیں جا کے. کافی بڑا کام تھا جو کھولا گیا تھا. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا آئندہ کے لیے احتیاطاً ہے. اور وہ زائد پرزے بھی لے آئے ہیں ساتھ آپ کچھ احتیاطاً. ہاں لیکن اتنی جلدی اس کو بگڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے کمپنی سے. نہیں چارج نہیں کیا تو نقصان تو پہنچا دیا. پروٹیسٹ تو کریں گے. اتنی جلدی ہوا کیوں؟ آئندہ ہمیں کیا ضمانت ہے کہ اس طرح روزمرہ مصیبت نہیں پڑے گی؟ یہ طے کریں ان سے. ہاں اس میں کوئی نقص ہے ان کی ڈیزائننگ میں جس کی وجہ سے واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم. الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. میں نے کہا چٹ بہت پہلے لگا دی تھی. سب آیتوں سے پہلے گزر چکی ہیں. اچھا وہیں اٹکی ہوئی ہے جہاں پہلے سے تھی. خیر کوئی بات نہیں. تلاوت میں تو کوئی نقصان نہیں ہے جتنی دفعہ بھی ہو. آج ہم نے 173-74 پر ہی بات کرنی ہے جو اس کا آخری حصہ تھا. ابھی بات چل رہی تھی تو یہ رہ گیا تھا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. وہ جنہوں نے بہت اچھے کام کیے، نیک نمونے دکھائے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم.
وہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگ تو تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، بس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ڈرنے کی بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور بہت ہی اچھا پاسبان اور کارساز ہے۔ اس میں بیان کر رہا تھا کہ اختلاف پایا جاتا ہے بعض لوگوں کی تشریح میں، اس کے سمجھنے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو آیات پڑھ کے تلاوت کی گئی ہیں ان کا تعلق بدر ثانی سے ہے اور حمراء الاسد سے نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حمراء الاسد سے بھی ہے، بدر ثانی سے بھی ہے، دو آیات ہیں، اول کا حمراء الاسد سے تعلق ہے اور وہ مضمون ظاہر و باہر حمراء الاسد ہی سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری آیت کا بدر ثانی سے تعلق ہے اور اس آیت میں ہی وہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا بھی رجحان، بلکہ قطعی رجحان یہی ہے کہ ان دو آیات میں احد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دونوں واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ دونوں واقعات صحابہ کی عظمت کردار پر گواہی دیتے ہیں اور ان کی وفا پر گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے لازم تھا کہ احد کے مضمون کو ان کے متعلق صفائی پیش کیے بغیر ختم نہ کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سے عفو کا سلوک کر چکا ہوں اور وہ معاملہ ختم کر چکا ہوں، اور پھر حلیم کہتا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے سمجھایا تھا کہ حلیم کا مضمون، حلیم کی صفت یہاں یہ معنی دے رہی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، آئندہ ان کے نیک نتیجے ظاہر ہوں گے، ان کے اعمال اتنے زخمی نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمیشہ کے لیے ان کو رد کر دیا جائے۔ بعض اعمال کے نتیجے میں کچھ نقصان پہنچا، لیکن اللہ جب معاف فرما چکا ہے تو اللہ حوصلہ رکھتا ہے اور برداشت رکھتا ہے کہ انتظار کرے یہاں تک کہ ان کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ یہ معنی ہے حلم کا۔ پھر وہ اصل حقیقت دو موقعوں پر ظاہر فرمائی گئی، ایک حمراء الاسد کے موقع پر اور ایک بدر ثانی کے موقع پر، اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ رعب نے اپنے کام دکھائے ہیں، اور حیرت انگیز طریق پر، یہاں تک کہ دشمن اسلام بھی جو کل تک ہنس رہا تھا کہ رعب کی کیا بات کر رہے ہیں، کہاں رعب ہے، وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ میر احمد علی صاحب بھی ایک ہی دفعہ ہے جہاں حضرت علی کا ذکر کیے بغیر رعب مان گئے ہیں کہ اللہ کا علی کے بغیر بھی رعب پڑ سکتا ہے، اور یہ وہ دونوں باتیں ہیں جو اس اس ترتیب کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور ان پر جب اجتماعی غور کیا جائے تو اس کے سوا کوئی قابل قبول بات دکھائی نہیں دیتی۔ بس یہ بحثیں فضول ہیں کہ یہ پہلا فلاں کی، یہ جو دونوں واقعات فلاں واقعہ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے نزدیک اتنا کھلا مضمون ہے کہ ان بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ مگر بعض دفعہ بڑے بڑے علماء اور بزرگوں نے بھی اس بحث میں پڑھ کر کچھ نتیجے نکالنے ہیں، ان کی کچھ حکمتیں ہوں گی۔ مجھے علم نہیں کہ کیوں ان لوگوں نے اس بحث کو قابل اعتنا سمجھا ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے بات کھول دی ہے، بدر کے نتائج کے طور پر یہ دونوں واقعات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں الگ الگ نتیجہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان دونوں کو جوڑنے کے بعد مجموعی شکل ظاہر ہوتی ہے۔ اس پہلو سے اب میں آپ کے سامنے، میں جیسا کہ کل یا پرسوں کی بات ہے، ریورنڈ ویری کا حوالہ پڑھ رہا تھا، وہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ وہ پہلے تو سیل کے متعلق بتاتا ہے کہ سیل کا کیا خیال ہے۔ کہتا ہے پہلے وہ سٹوری نمبر 1 دیتا ہے سیل، پھر سٹوری نمبر 2 دیتا ہے۔ سٹوری نمبر 1 میں لکھتا ہے کہ یہ پہلے پڑھ چکا ہوں غالباً میں، یا پورا نہیں پڑھا، پھر چلیں چند سطریں پھر پڑھ دیتا ہوں۔
When news was brought to Muhammad after the Battle of Uhud that the enemy, repenting of their retreat, were returning towards Medina, he called about him those who had stood by him in the battle and marched out to meet the enemy as far as Hamra al-Asad, about 8 miles from the town, that they were forced to be carried. But a panic fear having seized the army of Quraysh, they changed their resolution and continued their march home. لیکن پہنچے تو اس حال میں تھے کہ بعضوں کو بعض زخمیوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ قریش پر ایک بخار چڑھ گیا خوف و ہراس کا، یعنی روب بھی ایسا زبردست کہ گویا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے، اور اس کے نتیجے میں وہ بھاگ گئے ہیں وہاں سے۔ اور اس سے پہلے ویری صاحب یہ لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے نا ہمارے ان کے متعلق بات میر صاحب یہ لکھ چکے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق جب یہ اعلان ہوا اور جبرائیل نے اعلان کیا کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، تو ایسے چھکے چھوٹے ہیں کفار کے کہ سیدھا مکے جا کے دم لیا ہے۔ بس یہ روب علی ہی تھا، اس کے سوا کوئی روب نہیں تھا۔ اور آگے جب میں حوالہ ان کا پڑھوں گا تو وہ بھی بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ وہاں ٹھہرے تھے حمراء الاسد میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زخمی ساتھی بھی ساتھ تھے، اور دشمن پر روب پڑا ہے، اور اس موقع پر حضرت علی کے روب کا وہاں ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، پھر یہاں سے ہے changed the resolution and continued their march home, of which Muhammad, having received intelligence, he also went back to Medina. And according to some commentators, the Quran here approves the faith and courage of those who attended the Prophet on this occasion. Story number 2. Others say that the persons intended in the passage were those who went with Muhammad the next year to meet Abu Sufyan and the Quraysh, according to their challenge at Badr, where they waited sometimes for the enemy and then returned home from اچھا یہ اس کو یوں پڑھیں گے، قریش according to their challenge at Badr، یہ اس کا اس سے تعلق تھا۔ Abu Sufyan and the Quraysh according to their challenge at Badr, where they waited sometime for the enemy and then returned home. For the Quraysh, though they set out from Mecca, yet never came so far as the place of appointment, their hearts failing them on their march. پھر یہاں روب کی تکرار ہے، کہتا ہے چل پڑے لیکن پھر دل جواب دے گئے ان کے، اور ہمت نہیں پڑی کہ آگے بڑھیں۔ Now Very adds to this after quoting Sale کو یہ پوری بات Sale کی لکھ کر Very کہتا ہے the first story of the commentators given by Sale seems to be borne out by the statement, they who hearken unto God and His apostle after a wound had befallen them. The following verse applies better to the second story. It is possible that two distinct revelations have been blended together by the compilers of the Quran. یہ دو باتیں اس نے کہی ہیں۔ اول یہ کہ اس کے نزدیک قطعی طور پر یہ جو آیت زیر نظر ہے، الذین استجابوا للہ وللرسول عظیم تک، کہتا ہے یہ آیت تو قطعی طور پر حمراء الاسد سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری آیت جو ہے کہتا ہے اس کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ بدر صغریٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی چونکہ عادت ہے ٹانٹ کرنے کی اور کچھ نہ کچھ ڈنگ لگانے کی، اس لیے کہہ دیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کمپائل کیا تھا قرآن، انہوں نے دونوں باتوں کو مکس کر دیا ہے، حالانکہ مکس کہاں ہوا ہے، دونوں آیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی آیت میں دونوں مضمون بیان ہوئے ہیں، اور یعنی کہنے کا طریق یہ ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الگ آیت ہے، یہ الگ آیت ہے، پہلے مان چکا ہے، پھر مکس کیسے ہو گیا؟ ترتیب کے مطابق ہے۔ ایک واقعہ فوری طور پر حمراء الاسد کا جنگ احد کے مان بعد ہوا ہے، وہ پہلی آیت میں درج ہے۔ دوسرا واقعہ 1 سال کے بعد ہوا، وہ دوسری آیت میں درج ہے۔ اس میں مکسنگ کا کون سا موقع ہے یہاں؟
it is possible that two distinct revelations have been blended together by the compilers of the Quran. عجیب ہی حالت ہے ان لوگوں کی بیچاروں کی. میر صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا اور وہ لکھتے ہیں The Muslims pursued the Meccan army to about 8 miles away to a place, Hamra al-Asad. The Meccans, in spite of their overwhelming numbers, dared not encounter the Muslims. This could not be but for the heavenly awe caused for the purpose. یہاں پہنچ کر سارے مسلمانوں کو اس کمپلیمنٹ میں شامل کرنے پر یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی ان کو ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملی جس سے یہ نتیجہ نکال سکتے کہ یہاں بھی حضرت علی کا روب تھا. لیکن جو بدر ثانی ہے اس کے متعلق اب ان کا جو بیان ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں بدر ثانی کا واقعہ. یہ دوبارہ بتانا پڑے گا. جی مر الزہران جو میں تھا میں نے اس کا تفصیل نہیں بتائی. اچھا، یہ بدر ثانی کا واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا احد سے روانہ ہوتے وقت ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ ہم پھر آئیں گے، اور بدر کے میدان میں مجھے اتنی بات تو مجھے یاد ہے میں نے بتائی تھی کہ اس کے دل میں یہ بات کھول رہی تھی کہ مار تو ہمیں بدر پہ پڑی ہے تو بدلہ بھی وہیں لینا چاہیے. اس لیے اس نے بدر کے میدان کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم دوبارہ آئیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے اور اپنے صحابہ کو بھی ساتھ چلنے کا ارشاد فرمایا، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس موقع پر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذین یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا ہے. ان کو لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھ کر گئے ہیں تمہارے خلاف. فخشوہم فزادہم ایمانا، بس ان سے ان کا خطرہ ان کا خوف محسوس کرو تو بجائے خوف کے ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، ہمارا حساب توکل اللہ ہی پر ہے اور وہی ہمیں کافی. اللہ حسبنا میں نے کافی ہے اور ہمارا توکل اللہ پر ہے. اس واقعہ کے متعلق یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا؟ اس کے متعلق لوگ عموماً نعیم بن مسعود کی روایت کے متعلقہ ذکر کرتے ہیں. یہ اشجعی قبیلے سے تھا. اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب ابو سفیان بدر کا قصد کر کے روانہ ہو گیا تو رستے میں اس خوف نے اس کو گھیر لیا جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے کہ ہم ضرور ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیں گے. اور اس پر اس نے بہانہ ڈھونڈا، کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ واپس کیسے جاؤں، کیونکہ اگر وہ ویسے سے واپس چلا جاتا تو مکے میں لوگوں نے اس کو جینے نہیں دینا تھا کہ بزدل ڈر کے مارے واپس آ گئے ہو، اور صحابہ بھی کہتے کہ دیکھو آیا ہی نہیں. اس نے یہ ترکیب سوچی کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، وہ بھی نہ چلیں، نہ ادھر سے چلیں نہ ہم یہاں سے پہنچیں تو بات برابر ہو جائے گی. تو ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی وہاں اپنے سفر پر آیا ہوا تھا. اس کو اس نے 10 اونٹوں کی لالچ دی. اس نے کہا 10 اونٹ وہ بھی جو 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں ہوتی ہیں جن کی عرب میں بہت قدر کی جاتی ہے، وہ میں تمہیں انعام دوں گا اگر تم میرا یہ کام کر دو. تو نعیم بن مسعود مکے پہنچا، مدینے پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں ایسی باتیں مشہور کر دیں کہ میں تو دیکھ کے آیا ہوں، وہ تو بہت خوفناک ارادے لے کر نکلے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے ایک بھی باقی نہیں چھوڑنا، اور بڑے جنگجو اور خوفناک لوگ ہیں جو تمہارے قصد کر کے نکل چکے ہیں. تو امان اسی میں ہے کہ بھاگنے کی کرو، جس طرح بھی ہو اپنی جان بچاؤ، یعنی مدینے میں بھی نہ ٹھہرو، وہاں سے بھی نکل بھاگو. یہ باتیں تھیں جن کا ذکر کہتے ہیں قرآن میں ہے. لیکن الناس کا لفظ عمومی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بات کی ہو تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھیوں نے اس بات کو اٹھا لیا ہو
اور وہاں عام چرچے ہو گئے ہوں۔ اس روایت کے بعد ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی اور نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس عہد کو پورا نہ کریں، ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم ضرور آئیں گے۔ اور پھر یہ پڑھی آیت، یہ اعلان کیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین پاسبان وہی ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ اس موقع پر 70 صحابہ تیار ہوئے اور آپ 70 کے قافلے میں وہاں روانہ ہوئے، اور وہ 70 کے 70 جب روانہ ہوئے تو یہی نعرے لگا رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بڑی پرشوقت آواز بلند ہو رہی تھی ان سب مجاہدین کے سینوں سے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین ساتھی ہے۔ لیکن یہ 70 کے مقابل پر یہ 70 والی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جب میں نے 70 والی روایتیں پڑھی، اس وقت میرے سامنے یہی تھیں، تو مجھے یقین اس لیے نہیں آیا کہ قرآن کریم کا بیان اس کے مخالف ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ صحابہ میں سے بعض نے بہادری کا نمونہ دکھایا اور یہ اعلان کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جتنا ڈراتے تھے ان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا۔ اس لیے اس قرآنی بیان کے مقابل پر بعض ضعیف روایتوں کو لے لینا کہ جی 70 صرف نکلے تھے، یہ محض لغو بات ہے۔ یہ 70 والے کچھ راوی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہیں سے بیچ میں داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمراہ الاسد کو بھی 70 بنایا تھا۔ یہ وہ راوی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی پوری بریت نہ ہو، کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا آدمی داخل ہوا ہے، کیونکہ وہاں بھی باوجود اس کے کہ صحابہ کی دشمنی میں میر احمد علی صاحب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے وہ راوی، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ سارے ہی پہنچے تھے۔ ان شیعوں کو بھی تسلیم ہے کہ وہ سب کے سب پہنچ گئے تھے جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا ہے۔ تو 70 کی روایت وہاں بھی کسی ایسے بیوقوف آدمی کی طرف سے داخل کی گئی ہے، اور یہاں بھی 70 کی روایت۔ تو جب تحقیق کی گئی، ہمارے پاس زیادہ کتب تو اس وقت موجود نہیں تھیں، حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب خاتم النبیین میں یہ حوالہ مل گیا۔ غزوہ بدر الموعد یعنی بدر صغریٰ، وہ بدر، اس بدر کا غزوہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، بدر صغریٰ کہتے ہیں اسے۔ شوال کے مہینہ 4 ہجری میں کے آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ اب کہاں 70 کہاں 1500۔ اور یہ حوالہ ہے ابن ہشام ابن سعد سیرت خاتم النبیین۔ اس لیے قطعی بات ہے کہ سب صحابہ تیار تھے، کمزور جو پہلے تھے وہ بھی آگے بڑھ گئے اور وہ کمزوریاں سب ان کی جھڑ گئیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اوپر سے تمام الزامات کی بریت کس شان سے ہوئی ہے کہ ایک دفعہ نہیں، بدر کے فوائد اور ان کے اس کا فیض 2 مرتبہ پہنچا ہے، اور ایک کی بجائے دوہرا نقصان جس کا پہلے ذکر ملتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر اور توجہ کے لائق ہے۔ بدر میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تم نے دوہرا نقصان پہنچایا، اب تمہیں آدھا پہنچا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیوں، کہاں سے آ گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے اب میں ہاتھ میں لیتا ہوں معاملہ، تمہاری میں نے بریت فرما دی ہے، اب میری طرف سے مشرکین پر ان کی بدکرداریوں کے نتیجے میں ایک روب اٹھے گا، ان کے دل سے اٹھے گا اور انہی کو مغلوب کر دے گا، اور وہ دورے والی بات اب یہاں پھر پوری ہوگی۔ اس لیے 2 دفعہ صحابہ کی بریت ہوئی ہے اور 2 دفعہ روب نے جلوہ دکھایا ہے۔ کسی منافق کے لیے کوئی گنجائش نہیں باقی چھوڑی کہ اب ان صحابہ کو متہم کر سکے اور ان پر کسی قسم کا الزام لگائے۔ ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار جلوہ دکھایا اور ان کو استقامت بخشی اور توفیق عطا کی کہ ایک بھی ان میں سے دوبارہ پھر کمزوری نہ دکھائے۔ یہ وہ ہے مضمون،
اور دوہری گزند ان کو اس طرح پہنچا دی. جنگ بدر میں، جنگ احد میں ایک دفعہ وقتی طور پر انہوں نے صحابہ کو گزند پہنچایا، تو اس کے مقابلے پر 2 دفعہ ان کو گزند پہنچی، یا گزند پہنچا ہی ہے نا. اچھا جی، اب یہ سن لیجئے. باہر ابو نعیم تھا یا جو بھی تھا، قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ عام طور پر یہ صحابہ کا رد عمل بلا استثناء قرآن کے مطابق ایمان بڑھنے کا تھا، ایمان کم ہونے کا نہیں تھا. میں نے روب کا اقرار ان کی طرف سے بھی دکھا دیا ہے، ویری کی طرف سے بھی، میر احمد علی صاحب کی طرف سے بھی دکھلا دیا آپ کو، کہ مانتے ہیں کہ روب ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑا ہے. اور اب سنیے، کہ سیل کہتا ہے کہ یہ نعرہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ محمد رسول اللہ نے مارا تھا، اور یہ فرضی بات اس نے گھڑ لی ہے کہ اس لیے لگایا تھا کہ صحابہ ڈسپرٹ سے ہو گئے تھے. حالانکہ قرآن کھلم کھلا بتا رہا ہے کہ ان سب صحابہ نے آگے سے یہ جواب دیا ہے. آیت دیکھیں، اس میں ایک شخص کے جواب کا نہیں ہے. قالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ڈرنے کی بجائے ان کے ایمان بڑھے اور ان سب نے یہ نعرہ لگایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پر جو 70 کی روایت بیان کرتے ہیں وہ بھی 70 کے 70 کی طرف یہ بات منسوخ کر رہے ہیں. مگر سیل کو معلوم ہوتا ہے یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن وہ یہ کہتا ہے upon which Muhammad seeing his followers a little dispirited. a little کا وقت ایڈ کر دیا تاکہ حوالہ نہ دینا پڑے، تھوڑا سا تھے کچھ بیچارے ہیں. swore that he would himself, though not one of them went with him, that he would himself, though not one of them went with him, کہ he would، اور کوئی جائے نہ جائے. And accordingly he set out with 70 horsemen. یہاں وہ 70 کو اس نے لے لیا. Every one of them crying out, حسبنا اللہ، God is our support. تو اس تھوڑی سی کجی کے بعد یہ مانتا ہے کہ جتنے بھی گئے تھے سب نعرہ لگا رہے تھے. ویری ایگری کرتا ہے ان سے. اور میر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میر احمد علی صاحب، ان کا حوالہ کہاں گیا وہ اس سب کا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ صرف حضرت علی نے نعرہ مارا تھا. وہ میرے پاس کہیں پڑا ہوا ہے کاغذ، میں پھر آپ کو دکھا دوں گا. لیکن میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب ہمراہ الاسد پر جب کفار، جسٹ منٹ، ہمراہ الاسد کی بات نہیں، یہ کہہ رہے ہیں مدینے میں یہ واقعہ ہوا تھا. اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتا ہے کہ میر صاحب لکھتے ہیں کہ مدینے میں جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تو ان کے ایمان بڑھ گئے اور مومنوں نے یہ نعرہ لگایا کہ حسبنا اللہ و حسبنا الوکیل. تو بات یہ ہے کہ جب منافقین نے یہ بات کی، یہ شر پھیلانے والوں نے، تو صرف علی تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور کوئی نہیں تھا. نہ محمد رسول اللہ نہ دوسرے ساتھی، صرف اکیلے علی آگے بڑھے ہیں. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب اس کی کوئی جھوٹی روایت بھی پیش نہیں کر رہا ہے. میں بیٹھ کے گھر بیٹھے کہانی بنتے رہتے ہیں، اور اس وقت خدا نے ان سے منہ سے بات نکلوائی نہیں جو میں نے بات بتائی تھی روب والی. ایسا دماغ سے نکلا ہے کیونکہ خدا اقرار کروانا چاہتا تھا کہ سب صحابہ ہیں جن کو میرا فیض پہنچا تھا، احسان پہنچا تھا، اور 1 یا 2 کی بات نہیں ہو رہی. اب ہم اگلی آیت میں داخل ہوتے ہیں. یہ آپ حوالہ لے لینا، میں نے الگ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ کہیں رہ گیا ادھر ادھر. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. سو وہ اللہ
کی طرف سے نعمت اور فضل لے کے لوٹے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر یہ سفر اختیار کیا تھا. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہاں ہے، اس کے بعد آئے گا وہ غالباً انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. ممکن ہے یہاں وہ حوالہ درج ہو، اب آئے گا تو میں دکھا دوں گا آپ کو. ایسے دست اس پہ چلتے ہیں. نیم کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے. رضوان رضائے باری تعالیٰ کو کہتے ہیں، جو ایک عام محاورہ ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کسی انعام کی بجائے محض اللہ کی خوشنودی چاہنا، ایسے کام کرنا جس سے یہ نتیجہ نکلے کہ اللہ ان کو پیار سے دیکھے، وہ یقین ہو جائے کہ خدا نے بات کو پسند فرمایا ہے، ہمیں قرب عطا ہوا ہے. مفردات راغب کہتے ہیں کہ رضوان کا لفظ رضائے باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے. قرآن میں اس کے سوا اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. خواہ رضوان اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، رضوان کا تعلق ہی رضائے باری تعالیٰ سے ہے. یخوفو کا اظہار ہوا ہے قرآن کریم میں کہ شیطان اپنے اولیاء کے متعلق لکھا ہے یخوف اولیاءہم، اولیاءہ، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. یہ وہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے یا اولیاء کو ڈراتا ہے. یہ مفعول بہی ہے. اس کے متعلق علامہ راضی نے بڑی تفصیلی بحث اٹھائی ہے کہ یہ وہ لفظ ہے، وہ فعل ہے جو دو مفعول بہی کو چاہتا ہے. جس طرح اردو میں ہم کہیں گے کہ فلاں شخص کسی کو جنوں سے ڈراتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں فلاں شخص اس کو جنوں ڈراتا ہے، اردو میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن عربی انداز ایسا ہے جس میں دونوں مفعول بہی بن جاتے ہیں اور ڈیٹیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی حرف کے ذریعے ایک کی دوسرے سے تفریق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس جب ہم کہتے ہیں فلاں شخص فلاں کو ڈراتا ہے، تو جس کو ڈرایا گیا وہ مفعول بہی ہو گیا، اور جس سے ڈرایا گیا اس کو لفظ سے ظاہر کر دیتی ہے کہ ڈرایا ہے، اس سے ڈرایا، اس کو ڈرایا. لیکن عربی میں یہ فعل دونوں کو مفعول بہی بیان کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ بیچ میں من کا لفظ داخل کیا جائے. اگرچہ من کا لفظ داخل ہو سکتا ہے. تو اس پر یہ بحث اٹھی ہے کہ کیا مراد ہے. اولیاء چونکہ مفعول بہی ہے، یہ مفعول بہی ثانی ہے ان معنوں میں کہ اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، اور ڈراتا مومنین کو ہے. یا یہ مطلب ہے کہ اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے اور کوئی دوسرا مفعول نہیں ہے، صرف ایک ہی مفعول ہے. تو اس بحث میں عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے، سب کے پر نام پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمام مفسرین نے عام یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہاں ایک لفظ معذوف ہے، اور وہ یہ ہے یخوفکم اولیاءہ. شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے. لیکن امام راضی کا اپنا رجحان یہ ہے کہ یہاں ایک ہی مفعول بیان ہوا ہے، اور اولیاء کو ڈراتا ہے. یہ زیادہ بہتر اور مناسب حال مضمون ہے، اور اس میں کوئی حذف ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت مسلم موعود نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان اپنی طرف سے تو مومنوں کو ڈرا رہا تھا، جان اپنے دوستوں کی نکلی پڑتی ہے، ان کا برا حال ہے ڈر ڈر کے.
تو یہ مضمون ہے جو قرآن بیان فرمانا چاہتا ہے. شیطان اپنے دوستوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ اپنے دوستوں کو کیا ضرورت ہے اس کو ڈرانے کی. اس کی دو توجیحات ہیں. ایک تو وہ جو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائی کہ ڈرانا چاہتا تھا محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو، اور جان نکلی ہوئی ہے اپنے دوستوں کی. یعنی جو کمزور تھے وہ ڈر گئے، اور جو مومن تھے ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. دوسری توجیہ جو دوسرے مفسرین نے بھی پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، کم بخت. جو اس کے ساتھی نہیں اس کی بات کہاں مانتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ بے وفائی کرتا ہے. اور جو اس کے کیا کہتے ہیں لگ لائی جیسے لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے اس کی باتیں لائی لگ لوگ ان کو یہ کہتا رہتا ہے، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں خام خواہ، اور بعد میں وہ پیچھے ہٹ جایا کرتا، کہتا ہے میں نے تو نہیں بات کی تھی، تم سچ مچ ہی مان گئے. تو شیطان سے بدی ہی پہنچتی ہے، زر ہی پہنچتا ہے. اس کے اپنوں کو بھی زر ہی پہنچتا ہے، بلکہ اپنوں ہی کو پہنچتا ہے. اور جو اللہ کے عباد ہیں وہ تو شیطان کے تسلط سے بالکل بالا اور بری ہیں کلیتاً، ان کو کبھی بھی گزر نہیں پہنچتا. تو شیطان کی دوستی گھاٹے ہی کی دوستی ہے. ان معنوں میں یہاں ایک ہی مفعول کا معنی زیادہ موزوں ہے. ذالکم الشیطان، یہ ہے وہ تمہارا شیطان. یخوف اولیاءہ، یہ اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہا ہے. بس اے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں، لا تخافوا، تم ان سے نہ ڈرو. اب یہاں ہم کی ضمیر پھر اولیاء کی طرف چلی گئی. اب یہ ایک بحث پیدا ہوگی نہیں کہ اگر اولیاء میں، جیسا کہ بعض مفسرین نے لیا اور میں نے بھی یہی رجحان ظاہر کیا کہ اولیاء سے مراد شیطان کا اولیاء کو ڈرانا ہے، فلا تخافوہم وخافون میں ہم سے کیا مراد ہے؟ وہ یہاں ہم سے مراد وہ دشمن ہے جن کے حوالے سے شیطان ڈرا رہا ہے. اولیاء سے ڈرنے والی بات یہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اولیاء کو ڈراتا ہے تو آخر کیا ڈراتا ہے؟ یہ ڈراتا ہے کہ بڑا بھاری دشمن تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے چل پڑا ہے، تم یہاں بھی نہ ٹھہرو، مکے مدینے سے بھی بھاگ نکلو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان ڈراتا اپنے ساتھیوں کو ہے. اے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں، تمہاری شان تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس سے متاثر ہو، اور متاثر ہو کے تخافوہم، جن سے وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ڈرو، یعنی کفار مکہ، ان سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس سے بری ہو. وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو. بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. یہاں پہلے حمراء الاسد کا واقعہ گزر چکا ہے، اب ہم بدر صغریٰ میں آتے ہیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کا فضل کم نہیں ہو رہا، اب دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. حمراء الاسد میں تو کچھ تکلیف صحابہ کو ضرور پہنچی تھی کہ زخمی حالت میں اپنے بدن گھسیٹتے بڑی تکلیف کے ساتھ وہاں پہنچے تھے. اس لیے اللہ نے فضل فرمایا کہ دشمن کو روب طاری کر دیا، مگر کچھ تکلیف ضرور تھی. مگر یہ وہ موقع ہے جبکہ ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی. یہ گئے ہیں دندناتے ہوئے گئے ہیں، پہلے سے دگنی تعداد میں گئے ہیں، اور دشمن کو حوصلہ نہیں ہوا کہ وہاں پہنچے. اور پھر اس کے علاوہ وہاں دوسرے فوائد بھی ان کو حاصل ہو گئے. یعنی جنگ جب کامیاب ہو تو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے. تو اس عظیم فتح پر خدا نے کچھ مال غنیمت بھی تو دینا تھا. وہ اس طرح دیا کہ وہاں ایک قافلہ آیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ، اور چونکہ لڑائی کرنے والا کوئی آیا نہیں ہوا تھا، یہ تجارتوں میں لگ گئے. اور کہتے ہیں اتنا منافع ہوا کہ ان کی یادداشت میں کبھی ایسا منافع نہیں تھا. جو سودا کیا وہ فائدہ کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو مال غنیمت دے رہے تھے،
اور یہ جھوٹ ہے کہ وہ مال غنیمت کی نیت سے نکلا کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ ہے، انہوں نے تو یہ سفر صرف رضائے باری تعالیٰ کی خاطر کیا تھا، کوئی دوسری نیت شامل نہیں تھی۔ مگر ہمارا سلوک دیکھو کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی بدنی نقصان نہیں ہوا، آرام سے چھوٹا سا سفر طے کیا، اور وہاں جا کر اللہ نے ان کو اس جنگ کا مال غنیمت دے دیا جو لڑی نہیں گئی تھی۔ یہ ہے نعمت و رضوان، اللہ کی نعمت سے مراد محمد رسول اللہ کی برکتیں ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نعمت نبوت کو دراصل اپنی اعلیٰ شان میں نبوت کو کہتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کی وفا نصیب ہو گئی، ان کے ساتھ وفاداری کی مور لگ گئی تمہارے اوپر کہ تم وفاداروں میں شامل ہو، اور پھر فضل اس کے علاوہ۔ اب لفظ فضل کے متعلق یاد رکھیں کہ یہ زائد کو بھی کہتے ہیں اور دنیا کے فوائد کو بھی فضل کہا جاتا ہے۔ نعمت کا زیادہ تر تعلق اخروی فوائد اور دینی فوائد سے ہے، جبکہ فضل کا تعلق دنیاوی فوائد سے بھی ہے، اور دنیاوی فوائد کا جب ذکر کرنا ہو تو فضل کے ذریعے ہی ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل اللہ، کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ ان تجارتوں کی طرف چلے جاؤ جو تم نے چھوڑی ہوئی تھیں، اور وابتغوا من فضل اللہ ہے۔ تو اگر روحانی فضل مراد ہوتی تو وہ تو جمعے میں مل رہا تھا، وہاں سے جا کر کہاں ملنا تھا، وہاں نعمت مل رہی تھی، اور وہاں سے جب واپس پہنچے ہیں اپنے کاروبار میں تو وہاں خدا کا فضل ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کو فوائد اور کئی قسم کی برکتیں ملنی تھیں۔ تو یہاں فضل کا معنی زائد کے بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی فوائد کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نعمت لے کر لوٹے، یعنی محمد رسول اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوا، اور نبوت کے فیض ان کو نصیب ہوئے، اور دنیا کے فوائد بھی ان کو پہنچے۔ حالانکہ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ ہے، یہاں واؤ کو میں حالیہ کے طور پر پڑھتا ہوں کیونکہ مضمون حالیہ والا ہی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضوان، یہ اگر اور اللہ کی رضوان پڑھیں گے تو یوں ہوگا اور انہوں نے اللہ کی رضوان کی پیروی کی، تو یہ بعد میں تو نہیں پیروی کی، اس لیے واؤ میں حالیہ کے معنی ہی پائے جاتے ہیں، جبکہ حالانکہ وہ کسی فضل کی تمنا، دنیائی فوائد کی تمنا لے کر نہیں نکلے تھے، بلکہ خالصتاً رضائے باری تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، رضوان۔ واللہ ذو فضل عظیم، اب یہاں فضل کے تمام معنی آ گئے ہیں۔ فضل کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جتنا کمایا ہے، جتنا حق ہے، اس سے بہت زیادہ خدا دے دے۔ تو فرماتا ہے اللہ تو بہت ہی بڑے فضلوں والا ہے، یہ تو ایک معمولی سا فضل کا تمہیں ایک لقمہ چکھایا گیا ہے، خدا کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑے بڑے فضل ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اب عجیب بات ہے کہ بظاہر یہ آیت پہلے ہونی چاہیے تھی اور ان کے نکلنا اور فضلوں کے ساتھ لوٹنے کا مضمون بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے اولیاء کو ڈراتا تھا، یہ معنی ہے۔ اصل میں مراد یہ ہے کہ شیطان کی ناکامی کا ذکر اب فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو شیطانی لوگ تھے وہ محمد رسول اللہ کے اس قافلے میں داخل نہیں ہوئے، وہ وہیں رک گئے ہیں، اور یہ خاص ان پاک بازوں اور قدوسیوں کا قافلہ تھا جن پر شیطان کی دسترس نہیں تھی، اس کی پہنچ سے بالا اور باہر تھے۔ تو یہ کمپلیمنٹ مزید ان کو دیا جا رہا ہے، وہ جو نعمت اور رضوان اور فضل لے کے لوٹے ہیں ان کو کتنی خوش نصیب جماعت تھی کہ ان میں کوئی شیطان کا دوست شامل نہیں تھا، خالصتاً پاک لوگ تھے۔ بس تم ہمیشہ مجھ سے ہی ڈرا کرو، وہ وقت گزر چکا ہے۔ فلا تخافوہم یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون،
بس ہم سے یہاں ایک اور معنی پیدا ہو جائے گا کہ ایسے لوگ جو شیطانی مزاج کے لوگ ہوں یا اس کے ساتھی یا دشمن، اب تم یہ سبق سیکھ لو کہ اللہ ہی کا خوف ہے جو فائدہ دیتا ہے اور تمہیں کوئی دوسری چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں دیکھوں اس میں کوئی اگر بات قابل ذکر رہ گئی ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہی خوف وغیرہ کی بحث زیادہ تر چلی ہے، تمام مفسرین یہی بتا رہے ہیں کہ خوف کس کا تھا، اور نعمت اور فضل کے فرق پر گفتگو ہے۔ وہی ہے سب گفتگو۔ امام راضی نے خوف کے لفظ کے بہت سے حوالے قرآن کریم کی دوسری آیات سے دیے ہیں۔ آخری نتیجہ وہی نکالتے ہیں، اس جگہ کچھ بھی حذف نہیں ہے، بلکہ اولیاء سے مراد منافق اور کمزور ایمان والے ہیں، نہ کہ مومن۔ حضرت المسیح اول نے بھی یہی معنی دیے ہیں کہ یخوف اولیاءہ، اس کا اثر اسی کے دوستوں پر پڑتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں ہے، دراصل تو وہ مومنوں کو ڈرانا چاہتا ہے مگر جان نکلی جا رہی ہے منافقوں کی۔ ولیم میور یہ داد تحسین دینے پر مجبور ہوا ہے، لیکن اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اس لیے اپنی طرف سے اس نے ایک بات داخل کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے وہاں نہ آنے کا علم ہو چکا ہو، اس لیے گئے تھے، ورنہ نہ جاتے۔ ابھی اپنی طرف سے یہ ڈھکوسلے گھڑ گھڑ کے منسوب کرتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ بات یقینی ہے کہ تکلیف ان کو پہنچی ہے اور محمد رسول اللہ کی فتح ہوئی ہے کوئی، تو جہاں یہ زیادہ تیزی سے زبانیں چلاتے ہیں، یاد رکھیں وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کا کوئی نشان ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ان کا رجحان یہ اگر کھلم کھلی بات ہو تو پھر زبانیں اتنی تیز نہیں چلا سکتے، مگر جنگ احد پر تو پھر بھی تیزی چلائی تھی، اس لیے وہ بات بھی درست نہیں۔ موقع کی بات ہے، موقع ملے نہ ملے تیز زبانوں سے زخمی انہوں نے ضرور کرنا ہے۔ اور ویری تو کوٹ کرتا ہے سیل کو، اس کے سوا کچھ نہیں کہتا، یہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے بالکل۔ ہاں وہ حوالہ مل گیا ہے علی والا۔ میر احمد علی صاحب فرماتے ہیں، while retreating Abu Sufyan, the chief of the Meccan army, had challenged to attack next year at Badr. The challenge was accepted by Ali, saying, God is sufficient for us. At the appointed time, the Holy Prophet went out. چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا علی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے پھر ساتھ۔ کیسی بیہودہ بات ہے، یہ اس موقع کی بات ہی نہیں ہے، جنگ احد کا حوالہ نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ جب لوگ ڈرانے والے بعد میں پہنچے ہیں اور دوبارہ ان کے ساتھ ایک جنگ لڑنے کے ارادے سے مسلمان نکلنے لگے تھے، تمام روایات اس آیت کو اسی سے منسلک کرتی ہیں، بعض پہلی آیت کو بھی ذکر کر دیتی ہیں مگر اس کو دوسری جگہ نہیں پہنچاتی۔ لیکن میر صاحب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حسبنا اللہ جو اللہ فرماتا ہے سب مومنوں نے کہہ دیا تھا، کوئی نہیں ڈرا تھا، کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتہ تھا پورا، میں جانتا ہوں، صرف علی تھے اور کسی نے نہیں کہا حسبنا اللہ۔ اب آیات ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تجھے ان لوگوں کی کوششیں جو کفر میں سعی کرتے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں یا کسی فکر میں مبتلا نہ کریں. یحزنوں کا لفظ دونوں معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور عربی میں بھی. اس کا جو پہلا ہے یحزنو بھی ہوتا ہے، یحزنو حزنا بھی ہوتا ہے اور حزنا بھی، یعنی اس کا ماضی. فعل عین کلمہ زیر سے بھی آتا ہے اور زبر سے بھی آتا ہے. اور مفسرین نے بعضوں نے تو کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، مگر بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ بعض دفعہ یعنی ایک صورت میں جہاں مثلا زیر کے ساتھ آیا ہے اور زبر کے ساتھ آیا ہے، ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ ایک جگہ محض غم مراد ہے، کھوئے ہوئے کا غم جو ہاتھ سے جاتا رہا، اور ایک جگہ آئندہ کا خوف مراد ہوتا ہے. اس میں کچھ غم کی کیفیت بھی ہوتی ہے لیکن خطرہ آئندہ کا درپیش ہوتا ہے. اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو نقصان تو کچھ ہوا نہیں تھا، تو غم کس بات کا تھا؟ یہاں فکر نہ کرو، آئندہ کے اندیشے نہ کرو. تو حزن کا معنی غم پر بھی اطلاق پاتا ہے، غم بھی پایا جاتا ہے حزن میں. لفظ حزن میں غم کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور آئندہ کا خطرہ یا اندیشہ کا معنی بھی پایا جاتا ہے. بس اس موقع پر یہ ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. دونوں معنی انہوں نے مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ کفار جو کفر پھیلانے میں کوشش کر رہے ہیں تیری مخالفت میں، اس پر تو غمگین نہ ہو. دوسرا معنی ہے تجھے کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے. غمگین کے سند وہ اس بات سے لیتے ہیں کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار پر بھی رحم کی وجہ سے بے حد درد مند ہو جاتے تھے جو آپ کی بات کا انکار کر کے ہدایت سے محروم رہ جاتے تھے. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کو مخاطب کر کے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. کیا تو اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں؟ اتنا زیادہ ہمدردی، اس لیے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا. یہ اس آیت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہاں وہی مضمون بیان ہوا ہے لا يحزنك الذين يسارعون. جو کفر میں غیر معمولی صحیح کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہلاک ہو گئے، بس ان کے غم میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، اتنا غمگین نہ ہو. دوسرا معنی ہے کہ ان کے کوششوں سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرتے پھریں جو کر رہے ہیں، کوئی نقصان تجھے نہیں پہنچا سکیں اللہ کے کاموں کو. میرے نزدیک یہاں یہ دوسرا معنی اس سیاق و سباق کے مطابق اطلاق پا رہا ہے. وہ مضمون الگ ہے، الگ جگہ بیان ہو گیا. ہر جگہ یحزن کے ساتھ وہی مضمون تو نہیں باندھا جا سکتا. یہاں مان بعد اللہ فرما رہا ہے انہم لن یضروا اللہ شیئا. وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں حزن بمعنی غم نہیں بلکہ حزن بمعنی فکر ہے. خوف تو نہیں مگر اندیشوں کا مضمون ہے کہ اندیشوں میں مبتلا نہ ہو، جو مرضی کرتے پھریں وہ خدا کے کاموں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بس اس پہلو سے آج جماعت احمدیہ پاکستان کے جو دل بہت زیادہ محزون ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی ایک دشمنوں کی کارروائی، شرارت کی کارروائی جاری ہے اور جو بڑے بڑے فتنوں پر منتج ہو سکتی ہے، بہت بڑے بڑے ابتلاؤں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. اور اس لیے کچھ دل ہیں جو پریشان ہیں، غمزدہ بھی ہیں ان نقصانوں پر جو پہنچ چکے ہیں اور آئندہ کے لیے فکر مند ہیں. اس ضمن میں اس آیت کا پیغام ہے جو میں ان کو پہنچاتا ہوں کہ وہی خدا جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم ان کی تمام تر کوششیں دیکھنے کے باوجود بالکل یہ اندیشہ دل میں نہ لانا کہ خدا کے کام رک سکتے ہیں.
اللہ کے کاموں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ بہرحال جاری رہیں گے۔ اور یہاں پھر حزن کا دوسرا مضمون ان معنوں میں داخل ہو جائے گا کہ اللہ کے کاموں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم میں سے بعض کو اگر کچھ صدمہ پہنچ جائے تو اس پر غم نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی خاطر جو صدمے پہنچتے ہیں وہ فیض و برکت اور سعادت کا موجب بنتے ہیں، اور جن لوگوں کو پہنچتے ہیں وہ بڑی بہادری سے کہتے ہیں کہ ہمارا غم نہ کرو، ہم بہت خوش ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ بس اہل پاکستان جماعت احمدیہ کو میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے سبق سیکھیں، جو پہلے ہی تم سیکھ چکے ہو، وہ بارہا سیکھ چکے ہو، لیکن اسے دوبارہ یاد کرو کہ اللہ کے کاموں کو یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تمام جمعیتیں ان کی، تمام پیادے اور تمام سوار تم پر چڑھ دوڑیں، تب بھی خدا کے کام نہیں رکیں گے۔ ہر ابتلا کے بعد تم پہلے سے بڑھ کر شان اور قوت کے ساتھ باہر نکلو گے، اور مقدر یہی ہے کہ تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، اور ان کی ہر کوشش تمہیں ذوف پہنچانے کی ناکام ہو جائے گی، تم پہلے سے بڑھ کر طاقت پا کر نکلو گے۔ یہ تاریخ کوئی پرانی تو نہیں، آج کل دہرائی جا رہی ہے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے کی تاریخ آج آخرین میں دہرائی جا رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، گواہ ہو۔ کیا کوشش کی تھی 74 میں، اور پھر 84 میں اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور ان کوششوں نے جماعت کو کہاں کمزور کیا ہے۔ اس شان کے ساتھ جماعت آگے بڑھ رہی ہے کہ اس سے پہلے احمدیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی، بلکہ تاریخ مذاہب میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس شان اور قوت کے ساتھ دندناتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی مثال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ محمد رسول اللہ کے غلاموں ہی کے مقدر میں تھا، اور آپ ہی کے غلاموں میں اب دوبارہ مقدر میں ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تاریخ آخرین میں ان معنوں میں دہرائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، شروع میں اسلام کے پھیلنے کی رفتار ہلکی تھی، لیکن وصال نبوی کے بعد، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر وہ دور آیا ہے عمر کا دور، جس میں پھر اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، اور ظاہر و باہر اور اندرونے کے لحاظ سے بھی ایک پاک انقلاب اس نے برپا کر دیا۔ بس ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، اس لیے کسی بات میں حزن کی ضرورت نہیں، نہ فکر کے معنوں میں نہ غم کے معنوں میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ تو مقدر ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا، بدل نہیں سکتا، کبھی کسی قیمت پر بھی وہ خدا کے کاموں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ بہت ہی عظیم کلام ہے۔ دیکھیں کیسے پیارے نکات ایک بات سے نکلتے ہیں، پھر دوسری بات میں انہی نکات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دیکھنے میں بظاہر ایک سرسری نظر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآن کریم کا کلام مربوط ہے، اس میں جتنے معنی ہیں سب کا ایک تعلق اگلے معنوں سے چلتا چلا جاتا ہے۔ یضر اللہ شیئا میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ ان کو کچھ موقع مل سکتا ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، مگر اللہ کے کاموں کو وہ نہیں روک سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دنیا میں ان کی کوششوں کا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ درست نہیں۔ ان کی کوششیں کچھ نہ کچھ تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں، مگر انجام کار نہیں۔ اس قطعی وعدے کو کہ خدا اور اس کے ساتھی لازماً غالبات اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اب فرمایا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے۔ یہاں دنیا کے حصے کی کلیت نفی نہیں فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ یہ نتیجہ نہ نکال لینا کہ اللہ کے کام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کہ ان کو اس دنیا میں کچھ بھی فتح نہیں نصیب ہوگی، کوئی مذہب ہی شرارت کا نہیں چکھیں گے، یعنی اپنے حق میں تھوڑی سی تکلیفیں پہنچائیں گے، بعض مظلوموں کو قید کریں گے، دفعہ 295 سییں لگا دیں گے، کچھ لوگوں کو ماریں کوٹیں گے، بیچاروں کو جیلوں میں ٹھونسیں گے کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ کہتے چلے جائیں گے،
اور اس پر وہ فخر بھی کریں گے اور سمجھیں گے ہم نے دنیا میں ایک فتح کا حصہ پا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو یہ کرنے دیں گے تاکہ ان کے دنیا کے حصے پورے ہو جائیں اور پھر قیامت میں ان کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر کچھ باقی رہے تو ایک بہت بڑا عذاب ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ موقع ہے ان دو آیات کے تعلق میں جس پر مفسرین نے بہت کچھ خیال آرائیاں فرمائی ہیں، بہت کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مشکل ان کو یہ درپیش ہے کہ جہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، پھر اس تکرار کی کیا ضرورت تھی کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہ جو تکرار ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک جگہ منافقین مراد ہیں اور ایک جگہ کفار مراد ہیں، کھلے کھلے کفار، اور دوسرے وہ منافقین جو پہلے کافر تھے پھر مومن ہوئے، پھر دنیا کی لالچوں میں پڑ کر یا کسی وجہ سے وہ کافر ہو گئے اور یہ سودا ان کو موافق نہیں آئے گا، ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے تکرار ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا مضمون ہی تکرار کا چل رہا ہے۔ 2 دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دشمنوں کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور دونوں دفعہ ادنا سے نقصان کے باوجود سوائے اس دکھ کے جو ہمراہ الاسد پہنچنے کا دکھ تھا، تکلیف بدنی تکلیف تھی، ان کو خدا تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی، اور دشمن نہ اس موقع پر نقصان پہنچا سکا نہ اس موقع پر نقصان پہنچا سکا۔ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی ہے کہ ایک مضمون کی تکرار کرتا ہے تو اس سے پیچھے واقعات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تو بار بار فضل لے کر آ رہا ہے، بار بار تمہارے بدلے اتار رہا ہے، بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ خدا کے کاموں کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکے، نہ پہنچا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ مضمون بھی داخل ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ کفار ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، ان کے کوشش کے نتیجے کی نفی فرمائی گئی، کچھ منافقین ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، ان کے نتیجے کی نفی فرمائی گئی۔ یہاں غالباً یعنی اس کے آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، اور الذین اشتروا الکفر بالایمان، اس میں ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو مدینے میں تھے اور مدینے کے ارد گرد بستے تھے۔ فرمایا کہ نہ وہ حملہ آور کو نقصان پہنچا سکیں گے، نہ اندرونی فتنہ پرداز تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو یہاں تکرار ایک اور رنگ میں کی گئی ہے، اس لیے اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ موقع دوسرا ہے، یعنی اس موقع پر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں، اس موقع پر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوسرے، تکرار بعض دفعہ قوت کے معنی پیدا کرتی ہے، یعنی محض اتفاقاً ایک چیز کو نہیں دہرایا جاتا بلکہ کامل یقین کے لیے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اور ہر زبان میں یہ مضمون چلتا ہے۔ تو یہاں چونکہ موقع بہت اہم ہے اور دشمن کی شرارتیں اتنی بڑھ گئی تھیں بیرونی اور اندرونی طور پر کہ معلوم ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندیشوں میں ضرور مبتلا تھے کہ اس سے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے کاموں کے متعلق تو آپ کو اندیشہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھیوں اور پیاروں کو کوئی تکلیف نہ زیادہ پہنچ جائے۔ تو اس تکلیف کو دور کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تکرار اس لیے بھی فرمائی کہ یہ وہم ہی دل سے نکال، ناممکن ہے کہ یہ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے
اور خدا کے کاموں کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. خدا کے کاموں کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ تکرار ہے، اور یہی تکرار آج بھی ہماری ڈھارس بندھانے میں ہے. اور یہ تکرار یہ معنی بھی رکھتی ہے کہ جس طرح اولین میں کبھی دشمن کی کوششوں نے خدا کے مقابلے پر کامیابی حاصل نہیں کی، آخرین میں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ کہ دشمن کی ہر کوشش ناکام اور نامراد ٹھہرے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. ہاں، یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے جو آیت میں اس کا تعلق کیا ہے، پہلی آیت سے یخوف اولیاء کا مضمون چل رہا تھا، لا تخافوہم وخافون کی نصیحت تھی. اس تعلق میں پھر آگے اس مضمون کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ خوف کس کا خوف، کیسا خوف، جن کے متعلق خدا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ یہ خدا کے کاموں کو نقصان پہنچائیں. اس لیے شیطان کے ساتھی شیطان کے اس میں دھوکے میں آ کر ڈرتے پھریں، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور ہرگز وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ گمان نہ کریں، وہم بھی نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم. یہاں نملی لہم کا تعلق حظاً فی الآخرہ والے مضمون سے ہے. نملی کا مطلب ہے مہلت دینا اور رسی ڈھیلی کر دینا. بس جب کسی اونٹ ہو یا جانور کی رسی اس طرح سے ڈھیلی کر دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ کھل پھر کر چر سکے، تو اس کے لیے بھی لفظ وہ عرب یہی لفظ استعمال کرتے تھے. بس نملی کا مطلب ہے ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں اس سے ان کو یہ وہم نہ آئے کہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ مہلت ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے خیر کا موجب نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور عصیان میں ترقی کرتے جائیں، یعنی اپنی اس حد تک پہنچ جائیں جس حد تک ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور اس مضمون کا زیادہ والے مضمون سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو ڈرایا گیا تو کیا ہوا. زیادہ والی آیت جب فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ ڈرانے کے نتیجے میں مومنوں کے تو ایمان بڑھے، تو تمہارا کیا بڑھے گا، اس کا بھی تو جواب چاہیے. فرمایا ہم جب تمہیں مہلت دیتے ہیں تو تمہاری بے ایمانی بڑھتی ہے اور تمہاری گناہ کی صلاحیت اپنے درجہ کمال تک جا پہنچتی ہے. جس حد تک بدی کی تمہیں توفیق ہے اس حد تک تم بدی کر چکتے ہو. تو خدا کے حضور ایسے وقت میں آتے ہو جب تمہارے اوپر کلیت حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. انما یہ جو نملی والی آیت ہے اس کے متعلق دوسری آیت قرآن کریم میں ہے نا، نملی لہم ان کیدی متین، نملی لہم ان کیدی متین. وہی مضمون دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، میں انہیں مہلت دیتا ہوں لیکن میری پکڑ جو ہے، میری تدبیر، میری ترکیب جس سے میں ان کو پکڑتا ہوں وہ بہت قوی ہے اور بہت طاقتور ہے، اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے. مہلت کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر تدبیر مکمل ہو تو مہلت سے بھاگ کر نکل جانے کا فائدہ نہیں پہنچتا. عام دنیا کے تجربے میں ہم نے دیکھا ہے بلی جب چوہے کو مہلت دیتی ہے تو اس یقین کے ساتھ دیتی ہے کہ نکل سکتا ہی نہیں، جو مرضی کر لے وہ آخر بلی کا پنجہ اس پر آ جاتا ہے. تو اللہ کی مہلت تو اس سے بہت زیادہ با تدبیر مہلت ہے.
اور ایک غالب اور قدرت والے خدا کی عطا کردہ مہلت ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ نہ تم خوف کرنا کہ میری مہلت کے نتیجے میں یہ بھاگ جائیں گے پکڑ سے، بھاگ ہی نہیں سکتے۔ اول تو ہر حالت میں ان کا واپس لوٹنا وہی ہے، دوسرے اس دنیا میں بھی جب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور سزا کا وقت آئے گا تو لا تحین مناص، پھر بھاگنے کا اور پیچھے ہٹنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا، لازماً پکڑے جائیں گے۔ یہ مہلت والے مضمون کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا۔ آپ نے اس بات پر غور فرمایا، یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا واقعہ ہے یا خان وہ جو بزرگ صاحب تھے ان کا ہے؟ مجھے تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا یاد ہے، لیکن یہ لفظ جو ہیں ان کو اس وقت اہمیت نہیں ہے کہ کس کا واقعہ ہے۔ یہ قطعی واقعہ جماعت احمدیہ کی اس تاریخ سے کا حصہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان سے پیار اور محبت کے سلوک فرماتا تھا، کس طرح ان کے سوالات کے جواب دیتا تھا۔ ہمارے اس بزرگ کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، میرے خیال میں حضرت خلیفۃ المسیح اول تھے، انہوں نے ایک دفعہ اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ مہلت کیوں دیتا خام خواہ، اور مہلت دے کر پھر آخر پہ ہے کہ قیادی متین بھی ہے، تو کچھ پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ اس پر کشفی حالت طاری ہوئی اور خدا تعالیٰ ایک تمثیلاً ایک خوبصورت عورت کے طور پر ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور وہ رقص کر رہی تھی، اور اس پیالے میں تھوڑی سی شراب تھی جو نیچے پیندے میں تھی، تو جب رقص کرتی تھی تو یہ آیت پڑھتی تھی، املی لہم ان قیدی متین، املی لہم ان قیدی متین، کہ میں انہیں مہلت دیتا ہوں اور میری قید، میری تدبیر بہت ہی قوی اور پختہ ہے۔ اور ہر دفعہ وہ تھوڑا سا اس کا جو اس کے اندر جو بھی چیز تھی، پانی یا شراب جو کو کہہ دیں، وہ تھوڑا سا اس کا لیول اونچا ہو جاتا تھا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے وہ حرکت دیتی تھی، پیمانہ چھلکتا نہیں تھا، لیکن وہ دن ہر لمحے کے ساتھ ساتھ اس کا لیول اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پیالہ لبالب بھر گیا، اور پھر جب اس نے کہا املی لہم من قیدی متین تو پیالہ چھلک گیا۔ تو اسی مان بعد عام حالت کی طرف آپ لوٹے تو انہوں نے پھر ان کو پتہ لگا کہ مجھے میری بات کا کیسا خوبصورت جواب دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو پکڑنے کے لیے اس کی صلاحیتوں کو پوری مہلت ملنی چاہیے کہ جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرے۔ اور اس کے دو فوائد ہیں، اول یہ کہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ خدا کے خلاف ابھی ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ باقی تھا، جلدی بات ختم کر دی گئی، ورنہ ہم نے تو ابھی پورا زور لگایا نہیں تھا۔ یہ نہ کہہ سکیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تمہارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ساری بروئے کار لے آؤ، وقت چاہتے ہو ہم تمہیں دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے کہ میں اور میرے رسول بہرحال غالب رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ استطاعت جب تک اپنے پوری طرح استعمال نہ ہو اس وقت تک پکڑ کا پورا مزہ نہیں آتا۔ اور تیسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو کچھ حصہ باقی تھا، ہو سکتا ہے جیسے یہ اونچا ہو رہا تھا اس کا لیول نیچا ہونا شروع ہو جاتا، ہم کم ہو جاتے، تو جلدی پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری استطاعت کی مقدور تک جب تم گناہ کرو گے، یعنی قومی طور پر یہ مراد ہے، ہر شخص انفرادی مراد نہیں ہے، تو اس وقت تمہیں یہ کہنے کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم ہو سکتا ہے بعض آ جاتے، ہو سکتا ہے رک جاتے۔ رکتے کہاں، تم تو جو کچھ کر سکتے تھے کر بیٹھے، اب تو وقت نہیں ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو فرعون کو تو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب وقت ہے توبہ کا، اب تو وقت گزر گیا، جتنی تمہاری استطاعت تھی، توفیق تھی، وہ ساری استعمال کر بیٹھے ہو، ایک کے بعد دوسرا نشان دکھایا لیکن تم نے توبہ نہیں کی، اور
اپنی استطاعت کے مطابق تم ان معصوموں اور مظلوموں کو دکھ پہنچاتے رہے ہو اور آخر کا حد کر دی تھی. یہ آخری بات تھی جو کر بیٹھے ہو, اس کے بعد اور کیا کر سکتے تھے؟ تو اب تو توبہ کا وقت نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ پھر ان کے لیے توبہ کا کوئی بھی بہانہ باقی نہیں رہتا اور فخر کی کوئی بات ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی. بس ان معنوں میں ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بدکرداریوں میں بڑھتے چلے جائیں. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مقدر ہے. بعض رسوائیوں کا مہلت سے تعلق ہے, اور جو عذاب ہے جو اچانک پکڑ لیتا ہے, بلاؤں میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں, اس میں اہانت کا کوئی ایسا واضح مضمون نظر نہیں آتا, کیونکہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں. کس کی رسوائی کس کے سامنے؟ مگر وہ لوگ جو مہلت پاتے ہیں, جن کی رسی دراز کی جاتی ہے, وہ پھر لوگوں کے سامنے اہانت کی صورت میں ذلیل ہو کر, اہانت کا مطلب ہے ذلیل اور رسوا ہو کر ایک عبرت بن جاتے ہیں. یہی حال مولوی ثناء اللہ صاحب کا ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی جب ان کے ساتھ مباہلے کی گفتگو چلی, تو لمبی بحثوں کے بعد کبھی مولوی ثناء اللہ صاحب ایک عذر رکھتے, کبھی دوسرا. آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ مباہلے کی تحریر ہے, اب تمہارے اختیار میں ہے, جو چاہو اس کے نیچے لکھ دو اور اس پر بات ختم ہو جائے گی. مولوی جو آج کل حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ اتنی بات بیان کرتے ہیں, اگلی بات نہیں بیان کرتے. اس طرح بعض حصوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بعض حصوں کو نمایاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھ لو, میرے سامنے تو کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر اتنی دیر میں تم لازماً ہلاک ہو جاؤ گے, اور جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹا مارا جائے گا, تو پھر دیکھ لو کون پہلے مرا. یہ بات کہتے ہیں. یہ بات نہیں بیان کرتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے اختیار میں ہے, اس میں جو چاہو ترمیم کر لو. اور وہ ترمیم جو اس نے اپنے ہاتھ سے کی, اس نے کہا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مارا جاتا ہے, جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے. یہ وہ آیت ہے جس کا حوالہ ہے, جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے. دیکھو مسلمہ کذاب بھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرا تھا, اس لیے ہم تو اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی ہمارا فیصلہ ہے. یہ تحریر اس کے حاشیے پر انہوں نے لکھ دی. اب دیکھیں رسی کیسی دراز ہوئی ہے. پارٹیشن تک وہ زندہ رہے, پھر پارٹیشن کے بعد سرگودے پہنچے, اور ان کی موت کے بعد ان کے اپنے بیٹے کا جو اقرار نامہ شائع ہوا ہے وہ ایسا دردناک ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پڑھ کے. کہتا ہے جب ہم امرتسر میں حملے ہو رہے تھے تو مولوی صاحب کی جو جائیداد, ساری عمر کے اثاثے, ساری کمائیاں, تمام دینی جو انہوں نے اپنی طرف سے کتب اکٹھی کی تھیں یا تحریریں لکھی تھیں, وہ آپ کے سامنے جلا کر خاکستر کی جا رہی تھی اور کچھ بھی پیش نہیں گئی. اور وہ جو عبارت ہے وہ بڑی ہی حسرتناک عبارت ہے. اس حالت میں یہ یہاں پہنچے ہیں, پھر کسی نے ان کی مدد نہیں کی, کسی نے پوچھا نہیں. پاکستان میں آ کے مرے ہیں سرگودے میں, اور آپ نے کہیں ان کی برسی نہیں سنی ہوگی, کوئی ان کا ذکر نہیں ملتا. حسرت زدہ زندگی میں پوری طرح اپنے دوستوں کی طرف سے چھوڑ دیے گئے تھے. تو یہ مطلب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ایسے لوگ جو مہلت پاتے ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوتا ہے. بس وہ لوگ جو اب زندہ ہیں, مولوی جیسے کہ منظور چنوٹی وغیرہ وغیرہ, جو فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں اتنی لمبی عمر مل گئی, وہ کس لیے ملی ہے؟ عذاب مہین تو ان کو پہنچ رہا ہے اس وقت. یہ جو رد عمل ہے اتنا خوفناک کہ بیچارے معصوم احمدیوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑو, ان کو قیدوں میں ڈالو, ان کو موت سے ڈراؤ, ان کے اوپر حد کے عزت کے مصنوعی مقدمے جاری کر کے پھانسی کے تختے پر لٹکا دو. یہ کس بات کی تکلیف ہے؟ کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہ جو ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام دنیا میں بلکہ خود پاکستان میں گھر گھر میں احمدیت کا پیغام پہنچنے لگ گیا ہے,
یہ عذاب مہین ہے، کر لو جو کرنا ہے، تم رسوا ہو چکے ہو، دھتکارے جا چکے ہو، تمہاری ساری کوششیں ناکام گئی ہیں۔ چنانچہ اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کر شائع کر چکے ہیں اور انگیخت کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو جس کو ہم نے گھر سے نکالا تھا آج ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ایک مولوی کے متعلق کسی نے بھیجا کہ وہ بیچارہ گھر آیا تو اس کے بیوی بچے گھر میں بیٹھے یہ چیز دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہانی بنائی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ایسے واقعات ایک نہیں کئی ہوئے ہوں گے، کیونکہ جو بھی پیغام پاکستان سے آدمی آتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ خدا کے فضل کے ساتھ بعض جگہ تو کھلم کھلا احمدیہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا ایسا رجحان ہوا ہے کہ بازاروں میں بعض سب بڑیے رکھتے ہیں اپنے پاس ٹیلی ویژن وغیرہ، انہوں نے یہ ٹیلی ویژن لگائی ہوتی ہے کھلی اور کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔ بس یہ ہے عذاب مہین۔ اور پھر جب عالمی بیعت ہوئی تھی 2 لاکھ سے اوپر کی تو ان پر کیا گزری ہوگی، آپ تصور تو کریں۔ اور آئندہ بھی آنے والی ہے ایک، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آنے والی ہے۔ اور دیکھیں، میری دعا ہے اور میری امید ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر سال جماعت کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرماتا رہے گا۔ تو ان کی عمریں جو لمبی ہوئی ہیں یہ عارضی فتح کے بعد آخری شکست کی ذلت دیکھنے کے لیے لمبی ہوئی ہیں۔ اور قرآن کریم آج بھی اسی طرح اطلاق پا رہا ہے جیسے پہلے دن پایا تھا۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہی محمد رسول اللہ کی برکت سے، ان وعدوں کی برکت سے جو آپ کو دیے گئے تھے، آخرین کو بھی عطا ہو رہا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں بڑھتے رہیں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب مقدر ہے۔ اب اس کی لغوی بحث تو میں نے نہیں کی تھی کیونکہ یہ وقت تھوڑا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس باقاعدہ درس کے 2 دن صرف رہ گئے ہیں، یعنی کل اور پرسوں، اور اس میں نے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں جو ابھی پورے کرنے والے ہیں۔ مثلاً مستشرقین کا بھی پورا تعارف کروانا، بعض مستشرقین کا، سب کا تو ممکن نہیں ہے اب، لیکن بعض اہم مستشرقین جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ان کا تعارف کروانا ہے۔ ان کے بعض اعتراضات جو تعارف کے دوران سامنے آئیں گے ان کا جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح بعض بزرگوں نے بعض سوال اٹھائے ہیں، اور ایک پاکستان سے بھی ایک جماعت کے بزرگ نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ میں نے تفسیر میں ایک بات یوں کہی ہے، جبکہ معلوم ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے برعکس بات بیان فرمائی ہے، تو یہ تضاد دور ہونا چاہیے، اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے۔ پھر کینیڈا سے ہمارے نسیم عادی صاحب نے، انہوں نے ایک غیر احمدی دوست جو باقاعدہ درس سنتے رہے ہیں، ان کا ایک سوال بھیجا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو 2 دن کے اندر بمشکل یہ کارروائی ختم ہو سکے گی۔ اس لیے آج اسی آیت پر چونکہ اتفاق کرنا تھا، ان آیات کو پورا کرنا تھا، اس لیے میں نے بعض وہ جو تفصیلات تھیں کہ لغات کیا کہتی ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، وہ چھوڑ دی ہیں۔ بنیادی طور پر جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے سامنے رکھ دیں۔ اب آئندہ 2 دن تو انہی باتوں میں کٹیں گے جو میں نے بیان کی ہیں۔ اگر کچھ وقت ملا تو پھر ہو سکتا ہے اس سے اگلی آیت کو بھی زیر بحث لے آئیں۔ اس عرصے میں جمعے کے متعلق میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ حسب سابق پرانا پروگرام جاری ہوگا، یہ درست ہے؟ ہاں، درست نہیں ہے، رمضان والا ہی پروگرام ہے۔ اتوار والے دن آپ نے کیا کہا ہے، کیا ہوگا؟ مجھے تو کل کو کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ اتوار والے دن حسب سابق کارروائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو عید اتوار کو بھی ہے بعض جگہوں پہ۔ ہاں، یہ دیکھ لیں کیونکہ فوری طور پر یہ پروگرام بنانا ہے، اور کل پھر درس سے پہلے مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کا اعلان کر دوں، کیونکہ عید غالباً پاکستان میں اتوار کو ہو رہی ہے۔ کیوں، درست ہے یہ بات؟ یہ غلط ہے؟ پتہ کیا تو ان سے کہتے ہیں کہ چاند کے ساتھ ہے، اس لیے 29 کے بعد 29 کی شام کو چاند نہیں، چاند کے ساتھ تو ہے، لیکن ہمارے جو ماہرین ہیں یہاں وہ اللہ کے فضل کے ساتھ بہت اچھے حساب دان ہیں، اور یہاں تمام ذرائع مہیا ہیں، وہ آج ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چاند وہاں نکلنے کا امکان ہے کہ نہیں۔
عید کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، یا رمضان کے متعلق بھی، چاند دیکھنے کے متعلق دو امکانات ہیں. ایک تو ہے کہ ظاہری نظر سے نظر آ جائے، دوسرا ہے حسابی نظر سے دکھائی دے سکتا ہو، خواہ نظر آئے یا نہ آئے. اس پہلو سے آج کل کے زمانے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں مہیا فرما دی ہیں اسلام کو، اس لیے ہر الگ الگ افق پر فیصلے کرنا ایک بے ضرورت ہے. قرآن کریم کا منطوق بہرحال پورا ہو سکتا ہے کہ جب چاند ظاہر ہو جائے یا تم اس کو جان لو یقینی طور پر، شہادہ سے مراد ہے یقینی طور پر جان لو کہ چاند ظاہر ہو گیا ہے، پھر رمضان یا عید شروع ہوں گے. تو اس پہلو سے اب ایسے ذرائع میسر آ چکے ہیں کہ ہم حساب سے قطعی طور پر طے کر سکتے ہیں کہ فلاں چاند دکھائی دے سکتا ہے. دکھائی دے یا نہ دے یہ الگ بات ہے. تو اس کے مطابق لگائیں اپنے دوستوں کو، اگر وہ جلدی سے حساب کر سکتے ہوں تو ان کی مدد کر دیجیے. مگر بہرحال جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا، ہاں وہاں اہل حکومت چاند نکالتی ہے، وہ چاند چڑھاتی ہے. اچھا، جو بھی وہاں چاند چڑھیں، ہمارے چاند تو چڑھتے ہی رہیں گے اللہ کے فضل سے، خدا نے جو چڑھائے ہیں. تو انشاءاللہ میں السلام علیکم کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ باقی کل اور پرسوں اور جمعے کے دن حسب سابق ناغہ اور جمعے کا پروگرام، اور ہفتے کو دعا کا پروگرام ہوگا. اور پھر اتوار کو اگر وہاں عید ہوئی تو ہم عید کی جھلکیاں، مختلف جھلکیاں نہیں، عید کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے دلچسپ پروگرام ہیں. مختلف احمدی بچے مختلف دنیاؤں میں اپنی اپنی زبانوں میں گانے گائیں گے اور درود و سلام بھیجیں گے، اور بعض جگہ تلاوتیں بھی کریں گے. یہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں عید کے لیے. اگر آپ کی اتوار کو عید ہوئی تو آپ کو اتوار والے دن بھی دکھا دیے جائیں گے، اور یورپ کے لیے پھر پیر والے دن بھی ایسے ہی پروگرام دکھائے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، دیکھو کس شان سے پورا فرمایا. اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم، محبت کے نغمات گائیں گے ہم. اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم. وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم. وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم. محبت کے نغمات گائیں گے ہم، گائیں گے ہم. اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم، اڑائیں گے ہم. محبت کے نغمات گائیں گے ہم. اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم. قدورت کی ہوں تلخیاں جس سے دور، وہ میٹھے ترانے سنائیں گے ہم. قدورت کی ہوں تلخیاں جس سے دور،
दूर वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। कदूरत की हो तलखियाँ से दूर, कदूरत की हो तलखियाँ जिससे दूर वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। मोहब्बत के नग़मात गाएंगे हम, गाएंगे हम अख़ुवत की ताने। The next program on today's schedule is Tilawat. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع والغني المغني المعطي المانع والضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني المعطي المانع الضار مالك الملك ذو الجلال والإكرام. हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह बहुत धूप के साथ आसमान पर बादल जमा हो जाते हैं और बारिश का वक्त आ जाता है, ऐसा ही इंसान की दुआएं एक हरारत ईमानी पैदा करती हैं और फिर काम बन जाता है। नमाज वो है जिसमें सोजिश और गुदाजिश के साथ और आदाब के साथ इंसान खुदा के हुजूर में खड़ा होता है। जब इंसान बंदा होकर लापरवाही करता है तो खुदा की ज़ात भी गनी है। हर एक उम्मत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक उसमें तवज्जो इल्लल्लाह कायम रहती है।